معزز صحافی حضرات السلام علیکم۔ آج کی اس ہنگامی پریس کانفرنس میں آپ کی تشریف آوری پر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میری دائیں جانب ہمارے رابطہ کمیٹی کے سینئر ممبر عارف خان ایڈوکیٹ تشریف فرمائیں اور میری بائیں جانب رابطہ کمیٹی کے ایک اور رکن ساتھی اسحاق بھائی ایڈوکیٹ تشریف فرما ہیں۔ اور آج کی یہ ہنگامی پریس کانفرنس ہم نے میڈیا پر پولیس کے حوالے سے وسیم اختر بھائی کے اعترافی بیان چلنے والے اعترافی بیان کے حوالے سے آپ بات چیت کرنے کے لیے آپ یہ پریس کانفرنس بلائی ہے۔ میرے صحافی دوستو، آپ کو یقیناً اس بات کا علم ہوگا کہ 19 مئی کا 12 مئی کا واقعہ وقوع پذیر ہونے کے بعد سب سے پہلے ایم کیو ایم نے ہی اس کی جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں ایم کیو ایم کے 14 بے گناہ کارکنان شہید ہوئے تھے۔ ویسے تو اس میں بہت ساری سیاسی جماعتوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہمارے کارکنان اس میں شہید ہوئے ہیں، لیکن صرف یہ بات ریکارڈ پر موجود ہے کہ ہمارے ہی کارکنان تھے کہ جن کی میتوں میں ایم کیو ایم کے رہنماؤں نے شرکت کی اور جس کی سب کی کوریج ہوئی۔ باقی ہر جانب سے آنے والے مطالبات صرف یہ بیانات ہی رہ گئے۔ اور یقیناً یہ بات بھی آپ کے علم میں ہوگی کہ ہائی کورٹ کے سٹنگ ججز پر مشتمل ایک کمیشن 12 مئی کے حوالے سے تشکیل دیا گیا تھا، جس میں ہائی کورٹ کے سٹنگ ججز تھے، اور انہوں نے اس پورے سانحے، اس پورے واقعے کی تفصیل سے اس پہ سنوائی کی اور اس کو تفصیل سے دیکھا، اور اس کی رپورٹ بھی آئی۔ اس رپورٹ میں ایم کیو ایم سے وابستہ کسی رکن کو، کسی رہنما پر کوئی الزام نہیں لگایا گیا، کسی کو نامزد نہیں کیا گیا، اور کراچی بدامنی کیس کے اندر بھی مسلسل اس کا ذکر رہا، اس کا تذکرہ رہا، اس میں بھی کسی ایم کیو ایم کے رہنما کو، کسی کارکن کو اس میں نہیں ملوث کیا گیا۔ آج اگر کراچی کے امن و امان کی ایسی صورتحال ہے کہ کل ہی پاک فوج کے 2 جوان شہید ہوئے ہیں، اور صرف 2 ماہ کے قلیل عرصے کے اندر کراچی سے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے بیٹے اغوا ہوئے، کراچی میں امجد صابری جیسی ایک بین الاقوامی شخصیت کا قتل ہوا، تو اس جانبدار اور نااہل پولیس ایسے جو پاکستان میں تعینات ہیں کہ جن کے ساری تفتیشیں، جن کے سارے بیانات صرف اپنے ساتھ سیاسی ایجنڈا لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ 12 مئی کا جب واقعہ ہوا تو اس وقت وسیم اختر بھائی ایڈوائزر تھے چیف منسٹر کے فار ہوم، داخلہ کے معاملات کے لیے۔ ان کے اوپر یہ گھٹیا الزام لگانا کہ انہوں نے فائرنگ کے احکامات دیے
یہ سراسر بہتان ہے اور ان پولیس افسران جنہوں نے یہ من گھڑت بیان اپنی طرف سے بنا کر اور میڈیا کو پرووائڈ کیا ہے، ان کی اپنے ڈپارٹمنٹ سے، پولیس ڈپارٹمنٹ سے اور کراچی کے امن و امان سے وہ کتنے سنجیدہ ہیں، ان کی سوچ کا اس میں بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ ایم کیو ایم بارہا اس بات کا مطالبہ کر چکی ہے، لیکن 9 سال کے بعد جب رینجرز کی 3 سالہ کارکردگی کے اوپر سوال اٹھ رہے تھے اور جب یہ بات ہو رہی تھی کہ پولیس نے اپنی صلاحیتوں کا کتنا اضافہ ہوا ہے، اور جب پورا میڈیا کراچی میں ہونے والا یہ اندوہناک واقعہ کل فوج کے 2 جوان شہید ہوئے ہیں، اس وقت اس قسم کے جعلی اور من گھڑت تفتیشی رپورٹ بنا کر میڈیا کو دینا اور میڈیا پر مختلف ذرائع سے اس بات پر دباؤ ڈالنا کہ نہیں، کل کے واقعے کی کوریج کم کرو اور اپنے نیوز بلیٹن پر نمبر 1 اس خبر کو رکھو، یہ سب ایک گہری سازش اور سازش مجرمانہ کا نتیجہ ہے۔ میں آپ کے توسط سے پاکستان کے بااختیار اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی حکومتوں سے اور حکومت میں اور اسٹیبلشمنٹ شامل باضمیر لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں، یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را کراچی نہ صرف پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے بلکہ پاکستان کا فائنینشل ہب ہے۔ کراچی کی وجہ سے سارا پاکستان چل رہا ہے اور متحدہ قومیں کراچی کی نہ صرف اکثریتی جماعت ہے، آج بھی اس کے پاس کراچی کا 85% مینڈیٹ موجود ہے۔ خدا را کراچی کے ساتھ اور متحدہ قومیں کے ساتھ یہ سازشوں کا سلسلہ بند کریں۔ آپ نے یا آپ کے جو پیش رو ہیں، جو آپ سے پہلے والے ہیں، انہوں نے پاکستان کے ساتھ اسی قسم کا کھلواڑ کر کے ماضی میں بھی پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے۔ آپ بخوبی میڈیا اور میڈیا کے توسط سے پورا پاکستان بخوبی آگاہ ہے کہ 12 مئی پر جب چیف جسٹس آف پاکستان کراچی تشریف لا رہے تھے تو یہ چیف جسٹس سے مخاصمت ایم کیو ایم کی کوئی مخاصمت نہیں تھی۔ یہ ساری لڑائی اسٹیبلشمنٹ اور چیف جسٹس کی تھی۔ نہ ایم کیو ایم نے
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उनके सीट से बरतरफ किया था, सस्पेंड किया था, और ना ही एमक्यूएम ने उन्हें नजरबंद किया था। और तमाम लोग ये जानते हैं कि चीफ जस्टिस और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान होने वाली इस बदमज़गी के क्या वजूहात थी कि किस वजह से आला अदलिया में और एस्टैब्लिशमेंट में ये गलतफहमी का और बदमज़गी का सिलसिला पैदा हुआ। वक्त के साथ साथ कराची के लोगों में ये एहसास मजबूत से मजबूत तर होता जा रहा है कि कराची को एक कॉलोनी की तरह डील किया जा रहा है, ट्रीट किया जा रहा है, और कराची के लोगों को किसी कॉलोनी के बाशिंदे, महकूम लोगों की तरह से ट्रीट किया जा रहा है कि ऑपरेशन की बात होती है तो सिर्फ कराची में ऑपरेशन होगा, कराची से बाहर ऑपरेशन होगा तो ना सिर्फ सूबाई हुकूमत तैयार नहीं होगी और कई रेंजर्स पहुंच जाएगी तो उन्हें गिरफ्तार करके उन्हें हवालात की सजा दिलाई जाएगी। और कराची में हजारों की तादाद में छापे मारे जाएंगे 3 साल के दौरान, बेगुनाह लोगों को पकड़कर टॉर्चर किया जाएगा, उन पे झूठे मुकदमा बनाए जाएंगे, उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उनको पाबंद सलासल किया जाएगा, कराची की नुमाइंदा जमात का मीडिया ट्रायल किया जाएगा। कराची के मसाइल की तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। कराची आज कचरे का ढेर बन गया है। कराची के लोग पीने के पानी से के लिए तरस रहे हैं। कराची का शहर एक बेहंगाम ट्रैफिक की वजह से कराची के शहरी परेशान हैं। कराची के लोगों के लिए तालीमी इदारे नहीं हैं, कराची के लोगों के लिए अस्पताल नहीं है। इसके लिए ना वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट बात करती है, ना सूबाई हुकूमत बात करती है, ना वफाकी हुकूमत बात करती है, बल्कि सारी तवानाइयां यही हैं कि मीडिया हाउसेस पे धौंस धमकी के जरिए एमक्यूएम का मीडिया ट्रायल कराया जाए और एमक्यूएम को बदनाम किया जाए। आप 3 साल से तवातुर के साथ ये कर रहे हैं, लेकिन हर बाय इलेक्शन का, हर इलेक्शन का, चाहे बाय इलेक्शन हो, चाहे लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हो, चाहे कैंटोनमेंट के इलेक्शन हो, उनके नताइज आपकी तवक्कात के ऊपर को आईना दिखाता है कि कराची के लोगों ने न पहले आपके प्रोपेगेंडे को कबूल किया है, तस्लीम किया है, और ना आइंदा करेंगे। कल भी कराची के लोग एमक्यूएम को दुरुस्त समझते थे और आज भी समझते हैं और आइंदा भी समझेंगे, और ये समझते हैं कराची के लोग कि ये कराची के लोगों के साथ, कराची की क़यादत के साथ मुसलसल ज़्यादती हो रही है। कराची में बड़े बड़े वाक़यात हो गए, कस्बा अलीगढ़ का वाक़या हो, सराब बोर्ड का वाक़या हो, मुख्तलिफ कराची की बस्तियों में
قتل عام ہو، لیاری میں لے جا کر گینگ وار کی طرف سے کراچی کے مہاجر نوجوانوں کو ذبح کرنا ہو، لیکن آج بھی کسی واقعے کا کوئی مجرم جیل میں نہیں ہے، کسی کے ساتھ میڈیا ٹرائل نہیں چلایا جا رہا ہے۔ جن لوگوں نے، جن گینگ وار کے لوگوں نے کراچی کے نوجوانوں کو، مہاجروں کو قتل کیا، اور اس وقت کے وزیر داخلہ ذوالفقار مرزا نے اپنے آفس میں بیٹھ کر ان کے ورثاء سے دباؤ ڈال کر کیس واپس لینے پر مجبور کیا، اور پولیس کے ذریعے پولیس پر دباؤ ڈال کر ان تمام لوگوں کو رہا کرایا گیا، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ شیر شاہ کا واقعہ ہوا، دکانوں پہ فائرنگ ہوئی، بے گناہ مہاجر دکاندار مارے گئے، ان لوگوں کو دباؤ دے کر، ان کے گھر والوں کو دباؤ دے کر، اور ان سے کیس واپس لیے گئے، ان سے گواہوں کو نہ پہچاننے کے لیے وزیر اعلیٰ کے آفس میں دباؤ دیا گیا، پولیس کی موجودگی میں دباؤ دیا گیا۔ لیکن یہ کیسا آپریشن ہے، یہ کیسی اسٹیبلشمنٹ ہے کہ اسے مہاجروں پر ہونے والا کوئی زیادتی اور کوئی ظلم نظر نہیں آ رہا ہے، اور صرف وسیم اختر کو اس جرم کی سزا دی جا رہی ہے کہ وہ سچ بولتا تھا، وہ سچ بولتا ہے، وہ اس نے کراچی آپریشن کے دوران ہونے والی زیادتیوں پر کھل کے بات کی ہے۔ اس کا اس کو سزا دی جا رہی ہے۔ وسیم اختر بھائی کو جب ان کے وکلا نے بتایا کہ بھئی آپ کے لیے یہ، وہ تو جیل میں ہیں، اس قسم کی خبریں چل رہی ہیں، تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے ایک تحریر لکھ کر اور یہاں پر بھیجی ہے، اور کہا ہے کہ یہ میرا خط ہے، جو سائن خط ہے، جس پر ان کے دستخط ہیں۔ انہوں نے بھیجا ہے کہ یہ میڈیا کو سنا دیا جائے، اس کی کاپیاں میڈیا کو فراہم کر دی جائیں۔ میں ساتھی صاحب بھائی سے درخواست کروں گا یہ خط پڑھ لیں، اس کے حوالے سے بات کر لیں، پھر اگلی یا اس سے پہلے میں کچھ اور آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ 12 مئی کے من گھڑت الزامات وسیم اختر پر لگا رہے ہیں، ہمیں جواب دیں کہ 27 دسمبر کو جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب کا شہادت ہوئی، قتل ہوا، کہاں پر؟ راول پنڈی میں، اور کراچی میں جو خون کی ہولی کھیلی گئی، یہاں پر فیکٹریوں میں کام کرنے والی خواتین کی عصمت دری کی گئی، یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں گاڑیوں کو جلا دیا گیا۔ یہ چل رہا ہے نا آپریشن، یہ چل رہا ہے نا آپریشن۔ ان عصمت دری کرنے والوں میں سے اس آپریشن کو آج تک گرفتار کیا کسی نے؟ ان ہزاروں گاڑیوں کو جلانے والے اور ہزاروں پراپرٹی کو نقصان پہنچانے والے قانون شکنوں کو گرفتار کیا کسی نے؟ ذوالفقار میں سندھ کے سابق وزیر داخلہ ذوالفقار مرزا نے 2 لاکھ لائسنس جاری کیے، اور اس میں اس نے کہا کہ یہ میں نے شادی میں فائرنگ کے لیے جاری نہیں کیے ہیں، بلکہ مہاجروں کو قتل کرنے کے لیے جاری کیے ہیں۔ پکڑا اس اسٹیبلشمنٹ نے ذوالفقار مرزا کو، جو 50-50 100-100 مسلح لوگوں کا جھتہ لے کر کوٹ آتا تھا،
ये रेंजर्स मौजूद थी, ये ऑपरेशन चल रहा था, आज भी वो मौजूद है। पकड़ा रेंजर्स ने उसे। जुल्फिकार मिर्जा ने एसएसपी ऑफिस में तोड़फोड़ की, अफसरान को मार देने की धमकियां दी, लेकिन आज तक कानून की गिरफ्त से महफूज है। लाड़काना में असद खरल के वाकया सबके सामने है, लेकिन इस वाकये को भी हल्की दिफात लगा के दबा दिया गया। सानाए शेरशाह के ताजरों को दिन दहाड़े से बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है, लेकिन उनके कातिल भी आज तक आजाद घूम रहे हैं। साने की तहकीकात सरखाने की नजर कर दी गई है। लियारी में महाजर नौजवानों के गले काटे गए, उन्हें जिनसी जाति का निशाना बनाया गया, लेकिन इस वक्त के हुक्मरान इस जुल्म पर आइन और कानून की गिरफ्त से अब तक क्यों महफूज हैं? कटी पहाड़ी पर महाजरों का कत्लेआम किया गया, इस वक्त के हुक्मरान भी आइन और कानून की गिरफ्त से उछल हैं। अगर सच्चाई और हकीकत को सामना करना है तो सिंध में एमक्यूएम के क़याम के बाद से लेकर आज तक हुक्मरानों का एहतसाब किया जाए और यह मालूम किया जाए कि किस दौरे हुकूमत में कौन कौन से साहनियात हुए। इन तमाम साहनियात के मौके पर हुकूमती मनसिब पे फाइज वुज़रा अराकीन को भी पाबंद सलासल किया जाए। अगर ये सब कुछ नहीं हो रहा है तो हम ये सोचने पे हक बजानिब हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो या पाकिस्तान की कौमी और सूबाई हुकूमतें हों, उन्होंने कराची को कॉलोनी समझा हुआ है। किसी की कराची के पैसे पे नजर है, किसी की कराची की जमीनों पर नजर है, किसी को न कराची की परवाह है, न कराची में रहने वाले गरीब और मफलूकुल हाल लोगों की तस्वीरों की, अपना मुश्किलात की, परेशानियों की और तकलीफों की कोई परवाह नहीं है। मैं साथी साहब भाई से कहूँगा कि ये लेटर पढ़ दें और इसकी कॉपियाँ तकसीम कर दी जाएं। शुक्रिया। आप तमाम साफ़ी हजरात का शुक्रिया। आप तमाम हजरात के पास वसीम अख्तर भाई का जो लेटर जो उन्होंने आज अपने वकला से मुलाकात की और उसके बाद ये लेटर जो है अपने हाथ से लिखा है और उन्होंने अपने ये कहा है, मैं पढ़ देता हूँ उसमें। तो मैं कहा, नामजद मेयर कराची वसीम अख्तर से उनके वकला के पैनल ने कराची सेंट्रल जेल में मुलाकात की और दीगर कानूनी मामलात के अलावा वकला ने बताया कि आपके मुतालिक कल शाम से टीवी चैनल्स पर साहना 12 मई के हवाले से मुसलसल खबरें चलाई जा रही हैं, जिस पर नामजद मेयर वसीम अख्तर ने कहा कि ये सारी खबरें झूठ पर मबनी हैं और ना ही मैंने 12 मई के हवाले से कोई इतराफ़ी बयान दिया है और ना ही मैंने साहना 12 मई के हवाले से कोई नए इंकशाफात किए हैं, बल्कि मैंने अपने पिछले बयानात का आदा किया है कि इस साहने की आला अदलिया में ओपन इंक्वायरी कराई जाए। नामजद मेयर वसीम अख्तर ने कहा कि मेरा मीडिया ट्रायल करवाकर मेरी साख को ख़राब करने की मुसलसल साजिशें की जा रही हैं। मीडिया पर मेरे मुतालिक झूठी और लुगू खबरों की पुरज़ोर अल्फाज में तरदीद और मजम्मत करता हूँ और इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे ख़िलाफ़ मनफी खबरों को चलाने से पहले तस्दीक ज़रूर कर लिया करें। आखिर में अहले कराची और खुसूसन अहले पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि इन झूठे और बेबुनियाद प्रोपेगेंडे में ना आए। नामजद मेयर वसीम अख्तर सेंट्रल कराची दस्तखत है। देखिए, मैं आपको इस बारे में थोड़ा और बता दूँ कि वसीम अख्तर भाई के बारे में जो खुद साख्ता बयान आप मीडिया चला रहा है, मीडिया को मेरा ख्याल है कि जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। और 12 मई के वाक़े पर आप तमाम लोगों को याद होगा कि हाई कोर्ट और सिंध ने सो मोटो एक्शन लिया था और तमाम पुलिस ऑफिसरान को वहाँ पर तलब किया था और आज तक जब वो फैसला आया उसे 12 मई के वाक़े में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को मुलव्विस नहीं किया गया था, ये आपके इल्म होगा। और वो 12 मई का सो मोटो एक्शन का जो थी वो पिटीशन जो थी वो बंद हो गई थी और आज तक उसको दोबारा हम कई बार मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कई बार ही मुतालबा करती रही है कि 12 मई के वाक़े की जो सो मोटो एक्शन लिया गया था सिंध हाई कोर्ट ने, जिसमें 5 जजेस मौजूद थे जो आज कुछ सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, कुछ रिटायर्ड हो गए। उन्होंने आज तक जो अपनी फाइंडिंग दी उनमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट मौजूद नहीं है। इसी तरह आज सिर्फ आप खुद देखेंगे मीडिया हमारे खिलाफ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ किस तरह ट्रायल कर रहा है। शहर में
2 فوجی اہلکاروں کی شہادت ہوتی ہے، اس خبر کو بالکل وائٹ واش کیا، سب ایک جھوٹا بیان۔ دیکھیں کل ہم خود عدالت میں موجود تھے جس میں پولیس آفیسران نے اپنے ریمانڈ پیپر عدالت عالیہ میں جمع کرائے، جس میں جسٹس فاروق شاہ صاحب موجود تھے، اور انہوں نے ریمانڈ فردر مانگنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا سب کیسوں میں جیل کسٹڈی کر دیا گیا اور کوئی ان کا بیان نہیں ہوا۔ اعترافی بیان کو عدالت میں ہوتا ہے اور وہ بیفور مجسٹریٹ ہوتا ہے 164 کا۔ اگر یہ تمام چیزیں کہہ رہے ہیں تو ان کو عدالت میں جوڈیشل مجسٹریٹ پر لے کے جانا چاہیے تھا اور وہ بیان ریکارڈ کراتے ہیں۔ یہ جھوٹے اور خود ساختہ بیانات کی لیگل کوئی پوزیشن نہیں ہے۔ 161 CRPC کے بیان کی کوئی لیگل پوزیشن نہیں ہے۔ اگر لیا ہے ویسے تو یہ بیان موجود ہے کہ اعتراف انہوں نے کوئی بیان نہیں دیا۔ اعترافی بیان 164 میں ہوتا ہے، 161 میں پولیس کا بیان ہوتا ہے۔ کوئی پولیس کا بیان جب تک یہ چالان نہ ہے کوئی بیان کی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ نے خود ابھی ٹی وی میں دیکھا اور میں نے اخبار میں پڑھا کہ خود حکومتی قاعدے کے خلاف یہ کہتے آ رہے ہیں کہ 9 سال بعد یہ آپ حکومت کو خیال آیا کہ 12 مئی کے واقعے میں وسیم اختر بھائی کو جو ہے وہ کر دے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے موجود ہیں، اور JIT کے بارے میں جو رپورٹ بنائی ہے سمجھتے ہیں کہ جھوٹی ہے، اور JIT کا کوئی قانونی لیگل پوزیشن نہیں ہے کہ وہ جو ہے کوئی لی جائے۔ اسی طرح ہم اس پورے واقعے پر میڈیا سے درخواست کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب آپ تصدیق کر لیں، اور یہ تمام چیزیں ایویڈنس ہم نے بتایا ہے کہ 161 164 ان بیانات کی تصدیق کر لیں، اور وسیم اختر بھائی آئیں گے ان سے معلومات کر لیں، اور یہ خط ہمارا موجود ہے کہ وہ نہ ایسا بیان دے رہے ہیں اور نہ ہوا ہے، جو ہو چکا ہے اس بیان کی روشنی میں یہ غلط ہے۔ شکریہ۔ کوئی اگر آپ بات کرنا چاہیں تو کر لیں۔ نہیں، یہی کنٹینیو رہیں گے، اور اس قسم کے جھوٹے اور لغو بیانات کی وجہ سے کراچی کے لوگوں میں، کراچی کے شہریوں میں ان کی عزت میں مزید اضافہ ہوا ہے کہ وہ سچے آدمی ہیں۔ اسی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ اور یہ پولیس کے جو کرپٹ عناصر ہیں وہ ان کے اوپر جھوٹے مقدمات اس لیے بنا رہے ہیں کہ وہ کراچی کا مقدمہ صحیح طور پر لڑ رہے ہیں۔ پولیس جو ہے وہ صوبائی حکومت کے ماتحت ہوتی ہے، اور صوبائی حکومت ایک نئی بننے جا رہی ہے۔ اب آپ لوگوں کا سٹینس کیا ہوگا صوبائی حکومت کے حوالے سے؟ ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیس آپ لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہے، اور دوسری طرف آپ نئی حکومت میں کس طرف ہوں گے؟ صوبائی حکومت کا آج تک کی جو صوبائی حکومت ہے اس میں اور اپنا آپریشن کرنے والوں میں صوبائی حکومت نے، ہم جو کالونی کی بات کر رہے ہیں اسی لیے کر رہے ہیں نا کہ صوبائی حکومت نے تو کراچی کو اپنا حصہ سمجھتی نہیں ہے، وہ تو اسے پیسے بنانے کی مشین سمجھتی ہے کہ ابھی جو 2015-16 کا جو بجٹ آیا ہے اس میں جو پروونشل ریسورسز ہیں اس کا 92% جو پروونشل ارننگ آئے گی اس کا 92% صرف کراچی سے آنا ہے۔ تو سمجھتے ہیں یہ تو ہمارے پیسے دینے کی مشین ہے، اور اس نے تو لائسنس دے دیا تھا کہ بھئی کراچی میں تم جو کرو، یہاں پہ ماوراء عدالت قتل کرو، جو کرو، بس تم یہی کرتے رہو، باقی صوبے کی طرف نہیں آنا۔ اس لیے کہ وہ سمجھتے نہیں ہیں، اور اس پر تو وہ خاموش بھی تھی 3 سال سے کہ بھئی جو بھی یہاں پہ ظلم ہوتے رہیں۔ ابھی سندھ میں ابھی ایک دم پروونشل حکومت کو تکلیف شروع ہو گئی تو سندھ میں تو ایک بھی ماوراء عدالت قتل نہیں ہوا۔ نئی حکومت کے ساتھ دیں گے کیا دیکھیں، نئی حکومت جب آئے گی تو دیکھا جائے گا۔ ہم تو پیپلز پارٹی کو جانتے ہیں، پیپلز پارٹی نے تو اول روز سے ہی MQM کو ڈس اپوائنٹ کیا ہے۔ ہم نے تو پیپلز پارٹی کا 88 میں بھی ساتھ دیا، بعد میں بھی ساتھ دیا، اس لیے کہ بھئی سندھ کے لوگ ہیں، ہمیں مل کر رہنا ہے۔ لیکن انہوں نے سندھ کے لوگوں نے انہوں نے پیپلز پارٹی نے کراچی کے لوگوں کو، مہاجروں کو خود ہی اپنے آپ سے دور کر دیا کہ بھئی وہ ہمیں سمجھتے نہیں ہیں، تو ہمیں ان سے کوئی امید بھی نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کراچی وسیم اختر سے ریلیٹڈ، ہاں ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی نے جو ہے آپ کو بہت جو ہے ناراض کیا، اور جو آپ کراچی کے عوام کے ساتھ کام نہیں کیا، تو آپ کو موقع ملا ہے کہ اپنا CM لائیں، تو آپ CM لے کر آئیں گے، اپنی نومینیٹ کریں گے، اپنے ساتھی کے دوبارہ؟
لیکن یہ کہ ابھی اس کے لیے رابطہ کمیٹی کا اجلاس بھی ہے اور اس رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں ہم لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا حکمت عملی ہوگی. ہمیشہ آپ کا میڈیا سے ملا رہا ہے لیکن اب تک نہ آپ نے کیمرہ سے رجوع کیا نہ اب تک آپ نے کسی کو کوئی نوٹس میں جڑایا نہ کسی عدالت سے رجوع کیا. تو یہ میڈیا ٹرائل جب تک آپ کچھ نہیں کریں گے ایسے ہی جاری رہے گا. اور جو GID آج وسیم اختر کے حوالے سے کی جا رہی ہے میرے پاس وہی ہے اس میں تو سارے پولیس افسران کے نام ہے. تو GID میں میرا خیال ہے ISI, MI, IB یہ تمام لوگ ہوتے ہیں تو وہ جوائنٹ انٹروگیشن کی ہوتی ہے. کیونکہ آپ اس کو GID تصور کرتے ہیں. ہم تو کسی GID کو GID تصور ہی نہیں کرتے نا, اس لیے کہ یہی سارے افسران کی موجودگی میں کراچی میں ماوراء عدالت قتل ہو رہے ہیں نا. انہی کی موجودگی میں 9 روپے وقاص کو مارا گیا تو تمام لوگ موجود تھے. تو ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ اس کو کراچی کالونی سمجھا جاتا ہے اور کراچی کے لوگوں پہ ظلم کرنے کے لیے سب یہ تمام لوگ ایک ہی ہیں, چاہے اس میں ISI ہو, چاہے MI ہو, چاہے پولیس ہو یا دیگر ادارے ہوں. جی خورشید بھائی, سر وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کی اطلاع 3 دن سے آ چکی تھی تو رابطہ کمیٹی اب تک یہ فیصلہ کیوں نہیں کر پائی کہ آپ لوگوں کا اسٹانس کیا ہوگا؟ جو کچھ آپ نے کہا وہ آپ کی ذاتی رائے تھی یا رابطہ کمیٹی میں کس طرح کی رائے پائی؟ کیا چیز آپ نے کہا ہم مشاورت کریں گے نا, ہم مشاورت کریں گے نا کہ بھئی اب اس کے اوپر کیا اسٹانس ہو. اور جو پیپلز پارٹی کے لیے حکومت کے لیے تو ان کی اپنی ود ان دی پیپلز پارٹی تبدیلی ہو رہی ہے نا. ہم سے تو ہے نہیں, ہم اس میں بیٹھیں گے شام کو اور اس پر ہم مشاورت کریں گے کہ کیا لائے عمل ہونے چاہیے ڈیموکریٹکلی اور پولیٹیکلی. اس پہ ہوا ہے, ایمنسٹی انٹرنیشنل نے خود نے لندن آفس کو رابطہ کیا ہے. پھر یہ کل جو ہے اس کے اوپر شاید امریکن ہوم اپنا جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس نے اس پر اپنا وہ دیا ہے کل کے مظاہرے کے اوپر. تو بہرحال اس پہ پوری دنیا ہی بول رہی ہے ماں سوائے ہمارے والوں کے. اچھا یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے کہا کہ اس مقصد پر جتنے بھی الزامات لگے ہیں اس کو آپ اکثر مسترد کرتے ہیں اور ان کا اپنا بھی یہی کہنا ہے. اور آپ نے یہ بھی کہا کہ جو لڑائی ہے وہ مظاہرہ پائے موقع اور چیف جسٹس کی نہیں تھی بلکہ اسٹیبلشمنٹ اور چیف جسٹس کی تھی. تو کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت اپنے مقاصد کی تحقیق کے لیے ایم کیو ایم کا یوز کیا؟ نہیں, اس کا میں نے ایسی تو کوئی بات نہیں کی ہے کہ ایم کیو ایم کو یوز کیا نہیں کیا. میں نے آپ سے تو ایسی بات نہیں کی نا. میں تو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں اس کے بینیفیشری کون تھے, لڑائی کس کی تھی, ٹھیک ہے نا. باقی پروسیشن کرنا تو سب کا حق ہوتا ہے. اور اموات تو ہم خود کہتے ہیں کہ بھئی ہماری جو اموات ہوئی ہیں ان کا بھی تو قاتل ہوں گے نا. یہ 12 سال, یہ 3 سال کا آپریشن, 3 سال ہو گیا نا آپریشن کے, ان 14 میں سے تو کسی کا کوئی قاتل نہیں پکڑا گیا. اس آپریشن کے دوران 400 تو ہمارے کارکن آپریشن کے دوران شہید ہو گئے, ان کا بھی کوئی قاتل نہیں پکڑا گیا. تھینک یو. اچھا وہ پریس کانفرنس میں بات پوچھ لیے گا. آپ ویسے خان سے زیادہ ہیں تو آپ کا تو کیا ہے. بھائی ہم تو تیار بیٹھے ہیں گرفتار ہونے کے لیے. کیا کریں بھائی, ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہے گرفتار ہونے کا. تھینک یو.